السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہوش غفار کے قلم سے تحریر کردہ ناول زریاب کے ایپیسوڈ نمبر 10 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اپنے کمرے میں گھر کی سب عورتوں سمیت پریہا تک کو وہاں دیکھ کر حیرت سے دو چار ہوا تھا۔ داجی سے پتہ چلا تم نے اپنے روم کی پرانی ساری چیزوں کی جگہ نئی ڈیکوریشن کی ہے۔ صراحتی نظروں سے کمرے کو دیکھتی ہوئی فوزیہ بیگم نے اسے جواب دیا تھا، جس پر پریہا نے جانچتی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، جہاں بظاہر اس کی خوبصورت مسکراہٹ کا راج تھا، مگر اندر کہیں کسی کونے میں ایک ٹوٹا ہوا شخص اپنے حال پر ماتم کرنا تھا۔ وہ اس بھرے پورے خاندان میں بھی اکیلا ہی تھا، کوئی نہیں تھا جو اس کے درد کو محسوس کر پاتا، اور نہ ہی وہ خواہاں تھا کہ کوئی اس کے ساتھ ہمدردی کرے۔ یہ خیال کیسے آیا تمہیں؟ نصرت بیگم نے خاموش کھڑے زریاب کو دیکھ کر پوچھا۔ جب لوگ بدل سکتے ہیں تو پھر یہ سب تو بے جان چیزیں تھیں جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے بدل دی ہے۔ اس نے بنا کوئی تاثر دیے مسکرا کر کہا، زریاب برو، یہ بہت پیارا اور یونیک لگا مجھے۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے چلے کسی کو تو ہمارے فونز کی فکر ہوئی۔ بلیک اور سلور کلر کے خوبصورت فون ریک کو دیکھ کر کہا، جس پر ایئر برڈ، چارجر اور فون کو رکھنے کی جگہ بڑی مہارت اور خوبصورتی سے بنائی گئی تھی۔ تمہیں بھی منگوا دوں؟ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ چہک اٹھی تھی۔ شام تک تمہارے روم میں ہوگا، زریاب کی کہتی پرجوش ہوئی تھی۔ یہ سب تم نے چینج ہی کیا یا پھر وہ سب چیزیں تمہارے غصے کی نظر ہو گئی ہیں؟ سب کے جاتے ہی پریہا نے اس سے پوچھا تھا، جس پر اس کے لبوں پر زخمی سے مسکراہٹ رنگی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم نے ان سب بے جان چیزوں پر غصہ اتارا تھا نا اپنا؟ اس نے اپنے شک کو پکا کرنے کی غرض سے پوچھا تھا۔ ہاں، اور کیا کرتا؟ خود کو مار نہیں سکتا تھا، تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، تو بس سب توڑ دیا، اور دیکھو نا ان کی جگہ سب نے لے لی، اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ ہے کہ سب متاثر ہو رہے ہیں اس نئی تبدیلی سے، تعریف کر رہے ہیں میرے ٹیسٹ کی۔ نیا زریاب سب کو دکھ رہا ہے، مگر جب پرانا زریاب مر رہا تھا وہ کسی کو نہیں دکھا۔ اسے اب اپنے الفاظ کھوکھلے لگے۔ وہیں پریہا اس کے درد و غم میں ڈوبے تاثرات نام آنکھوں سے دیکھتے ہوئے گم ہوئی تھی۔ ان چیزوں نے ان سب کی جگہ لے لی اور کسی کو فرق بھی نہیں پڑا، کیونکہ بے جان اشیاء تھی، مگر میرے دل میں جو تمہاری جگہ ہے وہاں تم ہی ہو۔ تمہیں کس کے ساتھ ایکسچینج کروں؟ تمہاری طرح نہیں بن سکتا میں، تمہاری طرح زریاب کی جگہ ارسل کو نہیں دے سکتا، مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ میں تمہاری جگہ کسی کو بھی نہیں دے سکتا پریہا، پلیز یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ جو سینے میں دل ہے نا، یہ بہت ناسمجھ ہے، تمہاری موجودگی پر بے چین ہو جاتا ہے، کھل اٹھتا ہے، خوش فہم ہو جاتا ہے۔ آنکھوں سے بہتا گرم سیال اس کا چہرہ بھگو گیا تھا۔ تکلیف سے لب کاٹتی ہوئی وہ اپنے سامنے بے بس کھڑے زریاب کو دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ پلیز چلی جاؤ پریہا بھابھی۔ اب کی بات پر سسک اٹھی تھی۔ یہ قسمت کی کیسی ستم سریفی تھی، دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت میں چور تھے، تو وہاں کب، کہاں، کیسے اور کیوں یہ ہجر لکھا گیا تھا؟ ان دونوں کو ایک دوسرے پر اجنبی ٹھہرایا گیا تھا۔ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتی ہوئی وہ وہاں سے گئی تھی، اسے جاتے دیکھ کر دروازہ بند کر کے وہیں دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ کیسے ہیں ڈاکٹر ارسل آپ؟ حنین لاشاری کی کال پک کرتے ارسل کے لبوں پر مسکراہٹ رنگی تھی۔ بالکل ٹھیک، آپ اپنے اس ویک کے سیشن پر آئے نہیں؟ اس نے سوال کیا۔ اس لیے آپ کو کال کی، کیا مجھے نیکسٹ ویک اپوائنٹمنٹ مل سکتی ہے؟ کیونکہ اس ویک میرا شیڈیول تھوڑا بزی چل رہا ہے، تو سیشن مس ہو جائے گا۔ ارسل نے اپنے لب دبائے ہوئے آئی برو ریز کی تھی اور نیکسٹ ویک کے اپوائنٹمنٹ کے شیڈیول کو سوچنے لگا۔ یا شیور، نیکسٹ فرائیڈے کو آپ آ جائیے گا، ارسل کے کہتے ہی وہ مسکرا اٹھا تھا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ارسل۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے حنین، کہ میرا فرض ہے اور میں اپنے فرض کو ایمانداری سے نبھانے کا قائل ہوں۔ اس کا لہجہ پیشہ ورانہ تھا، جس پر حنین نے اپنے لب سختی سے دبائے تھے، یعنی اس نے خود پر ضبط کرنا چاہا تھا۔ کیا ایسا پاسبل کہ میں آپ سے ہسپتال کے بجائے کہیں باہر مل سکتا ہوں؟ اس نے بڑے احتیاط سے لفظوں کا استعمال کیا۔ ویسے تو میں کسی سے بھی ایسے نہیں ملتا، مگر آپ مل سکتے ہیں۔ جب کبھی آپ کو مجھ سے ملنا ہو تو بتا دیجیے گا، اگر میں فری ہوا تو میں آپ سے ضرور ملوں گا۔ حنین کی ذہنی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ چاہ کر بھی اسے انکار نہ کر سکا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ارسل۔ اٹس اوکے، وہ مسکرا کر کہتا ہوا الوداعی کلمات کرتا فون رکھ گیا تھا۔ تم نے بتایا نہیں ارسل تمہارا بھائی ہے؟ شاکر کے پوچھنے پر اس کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ ہاں، کیونکہ کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ وہ ہمیشہ میرے لیے میری سگی ماں کی سوتن کا بیٹا رہا، پھر وہ میرے چاچو کا بیٹا بن گیا، اور اب نہ جانے کتنے اور رشتے بدلنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ میرا جانی دشمن بن گیا۔ وہ دل میں گویا ہوا تھا، ایک رشتہ میں بناؤں گا اس کے ساتھ۔ وہ مزید گویا ہوا، جس پر کافی کی سپ لیتا شاکر اسے سننے کا منتظر تھا۔ اپنے بچوں کا ماموں بناؤں گا اسے۔ پاگل تو نہیں ہو گئے تم؟ زریاب کی سنجیدگی سے کہنے پر وہ کہا لگا اٹھا، جس پر ریسٹورانٹ میں موجود لوگوں نے انہیں حیرت سے دیکھا تھا، جس پر زریاب اس کے ہاتھ کی پشت پر ہلکی سی چپت لگا گیا تھا۔ ابے پاگل انسان، وہ کس اینگل سے تیرے بچوں کا ماموں بن سکتا ہے؟ وہ تو ہر حال میں تیرے بچوں کا تایا یا چاچو ہی بنے گا۔ میں نے کہا نہ بناؤں گا،
اور تو دیکھتا رہ، میرے بچے اسے ماموں ہی کہہ کر بلایا کریں گے۔ اس نے اپنے تحت زریاب کو عقل دلانا چاہی، مگر زریاب سدا کا خوددار اس کی عقل کو اسے واپس دیتا ہوا مسکرایا۔ بھائی تجھ سے کوئی نہیں جیت سکتا، تو کوشش کیوں کر رہا ہے؟ کافی پہ بل تو نہیں پے کرنے؟ مزے کی کافی پیتے زریاب نے اس کی مسکراہٹ چھینی تھی۔ تو نے بلایا تھا کافی پر؟ کہا مار کر سبکی کس نے کروائی؟ شاکر نے شرمندگی سے لب دبائے۔ تو نے تو بل بھی تو ہی پے کرے گا۔ خالی مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے زریاب دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے اسے دیکھا جو ویٹر کو اشارے سے بلا گیا تھا۔ دیٹس لائک اے گڈ بوائے۔ شاکر کو بل پے کرتے دیکھ کر وہ بتیسی کی نمائش کرتا رائٹ آنکھ ونک کرتے چیئر سے اٹھا تھا۔ میں گڈ بوائے ہی ہوں، مر کیوں رہا ہے 2000 کا بل پے کرنے پر؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تیری بے وفائی پہ مر رہا ہوں۔ اچھا نا، اگلی بار میں بل پے کروں گا۔ ہر بار یہی کہتا ہے، اتنے پیسے کا کرے گا کیا؟ پارکنگ ایریا کی سمت مڑتے ہوئے شاکر نے بے چارگی سے پوچھا۔ بیوی پر خرچ کروں گا، تم کر ہی نہ لو۔ شرارت سے کہتا ہوا وہ خود سے ہی کہا لگا گیا تھا، جس پر شاکر نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ کیسریا مارو بلما پتھارو مہاری کنٹری مارے، آؤ پدھارو۔ باہر آ جائے خان ولا کے مکینوں، اس نے ایک بلند مگر شوخی سے بھرپور آواز ہانک لگائی۔ کیسریا مہارو بلما پدھارو مہاری کنٹری مارے، آؤ پدھارو نارے۔ وہ لب دبائے جھوم ہی تو رہا تھا، وہیں اسے ایسے جشن منانے کے انداز میں دیکھ کر ارسل کو نئے سرے سے پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ فل ایکو ساؤنڈ میں بجتے سانگ کو سن کر خان ولا میں موجود سبھی افراد لاؤنج میں جمع ہوئے تھے۔ سیڑھیوں پر ہاتھ میں اسپیکر اٹھائے صداقت نے چہ کر اپنے صاحب جی کو دیکھا تھا، جو اپنی دھن میں مگن ہاتھ اوپر کیے ایک الگ ہی جنون میں ڈانس شروع کرنے کا ارادہ کیے، آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکائے ہوئے میوزک کو انجوائے کرتا ہوا، دانتوں تلے لب دبائے اپنے اندر اٹھی شرارت کو دبائے ہوئے تھا۔ نیچے کھڑے سب زریاب کے بدلے ہوئے انداز پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ زریاب کے اس نئے روپ کو دیکھ کر ہی بی جان نے حیرت سے ندرت بیگم کو دیکھا، جو خود اسے پہلی بار اس طرح دیکھ کر دنگ تھی۔ سیڑھیاں اترتا ہوا وہ دونوں بازوؤں کو پھیلائے سانگ کی لیرکس میں مگن ہوا، عجیب سے ڈانس اسٹیپ کرتا نیچے اتر کر ندرت بیگم اور بی جان کے درمیان آ کر کھڑا ہوا تھا۔ تیرا حسین چہرہ آہا میرے لبوں سے نکلا وہاں، فلائنگ کس پاس کرتا ہوا وہ ساتھ ان دونوں کی بلائیں اتار گیا۔ ڈھونڈ گوگل پہ جا کے ملے گا مجنوں میرے جیسا کہاں۔ پریا کے دوپٹے کو پکڑے وہ گھوما تھا، وہ اسے حیرت سے دیکھتی رہی، جس پر بے دلی سے ارسل نے پلو اس کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا۔ بنا کوئی تاثر دی ارسل کی گردن میں ہاتھ ڈالے وہ اسے اپنے ساتھ آگے کھینچ لایا تھا۔ ایک ہاتھ آگے کیے وہ بڑی ہی شوخی کے ساتھ قدم اٹھاتا ہوا اسٹیپ بنا گیا تھا، جبکہ دونوں لبوں کو شرارت سے دبایا ہوا تھا۔ آئیے نا زینب چاچی، فوزیہ چاچی، دونوں چاچو گھر پڑی ہیں، فائدہ اٹھائیں ہسبینڈس کی غیر موجودگی کا۔ بی جان موم آپ بھی آئیں نا، ہار انجوائے کرتے ہیں میرے بھائی کی شادی۔ زریاب کے بلانے پر وہ شرما کر رہ گئی، وہیں ارسل نے پیشانی پر آئے پسینے کو پہنچا تھا۔ آیا 10 کلومیٹر پیدل چل کے میں تیری گلی۔ اریحا کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا وہ لیرکس دہراتے ہوئے منہ لٹکائے ہوئے تھا۔ مجھ کو پانی بھی نہ پوچھا، خود موٹر سائیکل پہ چلی۔ ہاتھوں سے موٹر سائیکل کا انداز دیے وہ پریحا کے سامنے سے گزرا تھا، جس پر وہ 2 قدم پیچھے کو ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ شادی ہو رہی ہے تمہاری؟ میری طرف سے اظہار خوشی، اور بڑے بھائی کی شادی میں چھوٹا بھائی رونق نہیں لگائے گا تو کون لگائے گا؟ ارسل کے جل بھن کر پوچھنے پر وہ ڈانس اسٹیپ کرتا ہلتے ہوئے وجود کے ساتھ بلند آواز میں بولا، تو سہیلی کے سنگ جا کے ریسٹورانٹ میں پزا کھائے۔ ابریش کی ناک کو کھینچتا ہوا وہ آج ایک الگ ہی ٹون اپنائے ہوئے تھا۔ دھوپ میں باہر بیٹھا بیٹھا میں چکتا ہوں مونگ پھلی، چلی تیری سواری جہاں ہاں ہاں ہاں۔ صاحب جی آپ گاڑی میں بیٹھ کر مونگ پھلی کھائیں گے؟ زریاب کی نظریں بے ساختہ پریحا کے ساکت چہرے پر گئی، جو یکٹک بے خوفی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ چلی تیری سواری جہاں، سنگ چلا میں تیرے وہاں، فین ہوں بیبی تیرا، لگا ہوں پیچھے تم چھلے کی طرح۔ بائیں آنکھ ونک کرتا ہوا وہ پریحا کو سٹل کر گیا تھا۔ چاہے جتنا بھی ڈانٹ چھوڑے نہ ساتھ بلما یہ تیرا۔ ابریش کو اپنے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے لاتا ہوا وہ پریحا کے قریب سے نکلا تھا، جس پر وہ اپنی سانس روک گئی۔ دونوں شانوں کو کرنٹ کی طرح ہلاتے ہوئے وہ میوزک میں گم ہوا تھا۔ باقی کا یہ سانگ ہم مہندی کی رات پورا کریں گے، پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان کہتے ہوئے وہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے ہوئے تھا۔ یہ سب کیا ہے زریاب؟ شادی والا گھر ہے مگر ماتم والا گھر زیادہ لگ رہا تھا، یہاں کوئی ہلا گلا ہی نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ہی تھوڑی رونق لگا دوں۔ زریاب نے جتانے والے انداز اپنایا، اس پر پریحا کو اپنی سماعتوں پر شک گزرا تھا۔ یار صداقت، ایک اور سانگ پلے کرو، وہ والا جو میں سنتا ہوں۔ اشارہ کر کے بتانے پر پریحا نے چونک کر اسے دیکھا تھا، وہیں اس کی کہتی صداقت نے سانگ چینج کرتے ہوئے اپنے صاحب جی کے اندر مزید پھرتی ڈالی تھی۔ بہت خوبصورت سانگ ہے۔ پریحا کے کان میں ہلکی سے سرگوشی کرتا ہوا مسکرا کر اس کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا۔
آسماں تیرا میرا ہوا، خواب کی طرح دھواں دھواں۔ وہ ساتھی گنگناتے ہوئے سب پر حیرت کے پہاڑ ڈھانے کے موڈ میں تھا۔ آسماں تیرا میرا ہوا، سانس کی طرح رواں رواں۔ کمال، آ جاؤ ارسل، تھوڑی سی رونق تم بھی لگا لو، شادی ہے ہمارے گھر میں، ہم سالسا کریں اس پر۔ میری شادی ہے، تھوڑی سی رونق میں بھی لگا لوں۔ اریحا کی جانب ہاتھ بڑھاتا زریاب نے جب پریحا اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی، جس پر وہ لب دبائے ارسل پر ترچھی نظر ڈال گیا تھا جو پریحا کو اس کے ساتھ دیکھ کر ان کے پاس آیا تھا، بنا تاخیر کیے زریاب نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ہو جائے جہاں تو جائے، جائے جہاں تو جائے، پائے مجھے ہی پائے، سائے یہ میرے ہیں تجھ میں سمائے۔ یہ سب بند کر دو زریاب، میں رو دوں گی اب۔ زریاب کے ہاتھ پکڑتے ہی وہ منمنائی تھی، سیارہ تو میں سیارہ، سیارہ تو سیارہ، ستاروں کے جہاں میں ملیں گے اب یارا۔ تم سامنے خود آئی ہو، ڈانس کرنا پڑے گا، اور پریحا تمہیں تو سب سے زیادہ خوش ہونا چاہیے، آخر کو تمہاری ہی تو شادی ہے۔ پریحا کو گول گول گھماتے ہوئے وہ اس کی حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ کر رونے۔ تم پہ مٹی تم سے بنی، تم سے ہوا ہے ہاں خود پہ یقین۔ سانگ لیرکس پہ شاید تمہاری فیلنگز بیان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس نے شوخی سے کہا، جس پر تڑپ کر اسے دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر دنیا جہاں کو فتح کر لینے کی خوشی صاف آیا تھی۔ تو جو نہیں تو نہ صحیح میں ہوں یہاں تو یہیں کہیں۔ جسٹ چل یار، کون سا تم شادی کے بعد ہم سے دور جانے والی ہو، بس روم ہی تو چینج ہوگا تمہارا۔ پریحا کی آنکھوں میں آئی نمی کو دیکھ کر وہ مبہم سا مسکرایا تھا۔ ہو جائے جہاں تو جائے، پائے مجھے ہی پائے، سائے یہ میرے ہیں تجھ میں سمائے۔ اس کی ویسٹ پر ہاتھ رکھ کر وہ اپنی کہی ہر بات سے مکر گیا تھا۔ وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ زریاب کی گرم سانسوں سے اسے اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ان دونوں کو ساتھ دے کر ارسل نے ناگواری سے نگاہیں پھیری تھیں، جبکہ سختی سے بھینچی مٹھیاں اس کے کڑے ضبط عیاں کر رہی تھی، جنہیں ان کے ساتھ ڈانس کرتی اریحا نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ سیارہ میں سیارہ، سیارہ تو سیارہ، ستاروں کے جہاں میں ملیں گے اب یارا۔ تم خوش ہو؟ ہاں بہت خوش ہو تمہارے لیے۔ اس کی زخمی مسکراہٹ سے پریحا کا دل آج میں زخمی ہوا تھا۔ تم بدل گئے ہو، وقت سب کو بدل دیتا ہے۔ زریاب نے اپنے ہاتھ اس کی ویسٹ سے ہٹائے تھے۔ تو جو ملا تو یوں ہوا، ہو گئی پوری ادھوری سی دعا۔ مجھے کچھ دن درکار تھے اس نئی تبدیلی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، اور وہ مجھے مل گئے۔ دیکھو آج پورے 5 دن ہو گئے تمہارے اور ارسل کے نکاح کو، اور میں نے یہ ایکسیپٹ کر کے قسمت کے فیصلے کے آگے سر جھکا لیا۔ ایک اور بات بتاؤں، میں بہت مطمئن ہوں آگے جو بھی ہوگا وہ میرے حق میں ہوگا، ہمارے حق میں ہوگا تو بہتر ہی ہوگا۔ اسے گول گھمایا تھا، جس پر اچانک سے آئے ارسل نے اسے سنبھالا تھا۔ وہیں زریاب کے سامنے مسکراتے ہوئے اریحا نے پریحا کی جگہ لے لی تھی۔ تو جو گیا تو لے گیا سنگ تیرے میرے جینے کی ہر وجہ۔ ارسل کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ نم آنکھوں سے زریاب کو دیکھ گئی تھی، جس کے چہرے پر سکون اترا ہوا تھا۔ ہو جائے جہاں تو جائے، پائے مجھے ہی پائے، سائے یہ میرے ہیں تجھ میں سمائے۔ پریحا اور ارسل کو اس قدر قریب دیکھ کر اس کے اندر نئے سرے سے قیامت برپا ہوئی تھی۔ سیارہ میں سیارہ، سیارہ تو سیارہ، ستاروں کے جہاں میں ملیں گے اب یارا۔ آپ ایسے ہی کچھ نہیں کرتے؟ یس آف کورس، سو پلیز جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ دونوں ہاتھ ہوا میں لہراتا ہوا وہ واپس سے فل موڈ میں آیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا زریاب برو اتنے پرجوش ہیں آپ کی شادی کو لے کر۔ ابریش کو زریاب کے نئے سرے سے فین ہوئی تھی۔ ویسے ڈانس کرنا اچھا کرتے ہیں زریاب برو؟ ارسل بھائی کو ڈانس بھی نہیں آتا، دیکھنا آپ لوگوں کی شادی میں تو زریاب برو ہی رونق لگائیں گے، اس نے مزید کہا تھا، جس پر پریحا خاموشی رہی۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ پریحا کی خاموشی کو نوٹ کرتی ہی وہ بالآخر پوچھ گئی تھی۔ کچھ نہیں، بس لاؤڈ میوزک کی وجہ سے سر درد ہو گیا۔ تم نے انجوائے کیا؟ اس نے ابریش کے سوال کو بڑی آسانی سے ٹالا تھا۔ ہاں، بلکہ میں تو ان کے ساتھ ہی ڈانس پریکٹس کروں گی، اس نے اپنے ارادے سے اسے آگاہ کیا۔ ابریش تمہیں تائی امی بلا رہی ہیں۔ اریحا سے بڑی ہونے کے باوجود بھی وہ پریحا کی حالت سے انجان رہی تھی۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں کیا کر رہی ہوں؟ وہ کر رہا ہے خود کو اور مجھے تکلیف دے رہا ہے، وہ کہتی ہوئی لب دانتوں تلے دبا گئی۔ وہ جو سب کے سامنے ہنس رہا ہے وہ ہنس نہیں رہا، اپنی تکلیف کو چھپانے کے لیے اس نے یہ ہنستا مسکراتا مکھوٹا پہنا ہے۔ وہ سب کو مات دے سکتا ہے پر مجھے نہیں۔ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے وہ زریاب کے ہنستے مسکراتے چہرے کو سوچ کر بھی تکلیف سے دوچار ہوئی تھی۔ ابریش اب صرف آپ کی کزن نہیں، آپ ہی وہ ارسل بھائی کی بہن بھی ہیں۔ اگر اسے شک پڑ گیا تو شک ہی کیا، سب کو پتہ چل جائے، کم از کم یہ سب تو نہیں ہوگا جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ بالوں کو سختی سے نوچتی ہوئی وہ چاہ کر بھی اپنے اندر اٹھتی تکلیف کو کم نہیں کر پائی تھی۔ نصیب میں تھا آپ کے یہ سب، اور پلیز زریاب کو بھول جائیں، ارسل بھائی آپ کے شوہر ہیں، انہیں سوچیں، محبت خود ہی ہو جائے گی۔ اس نے سرسری سے انداز اپناتے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا، مگر پریحا کی سوئی زریاب کہنے پر ہی اٹکی تھی۔ یہ تم زریاب کو برو کیوں نہیں کہہ رہی ہو؟ بس ایسے ہی اریحا نے شانے اچکائے۔ بڑے بھائی ہیں وہ تمہارے، جیسے ارسل بھائی آپ کے تھے۔ اریحا کا بدلا ہوا انداز اسے کھٹکا تھا۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ اریحا کو اپنے بیڈ پر لیٹتے دیکھ کر وہ اس کے پاس آن کھڑی ہوئی تھی۔ آپ ان سے محبت کر کے مکر سکتی ہیں تو میں کیا انہیں زریاب کے کر نہیں پکار سکتی؟ اس سے الٹا سوال کیا۔
اریحا پلیز آپ کوئی بھی لیم ایکسکیوز مت دیجیے گا کیونکہ میں اعتبار نہیں کروں گی. آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی اور زریاب کے محبت کا گلا گھونٹا ہے. وہ کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی. بیڈ پر گرنے کے سے انداز سے بیٹھتے ہی وہ رو دی تھی. اس کے علاوہ اس کے پاس چارہ ہی کیا تھا. یہ اچانک اسے کون سے دورے پڑ گئی ہیں؟ اتنی جلدی ہار کیسے مان سکتا ہے یہ؟ پریشانی کے عالم میں لان میں ٹہلتے ارسل نے اپنی پیشانی مسلی تھی. کچھ تو بڑا پلان کر رہا ہے یہ، مگر کیا؟ ذہن پر دباؤ دیتا ہوا وہ اندیکھی کڑیاں ڈھونڈنے لگا تھا. ابھی تو میں نے جنگ کا آغاز کیا اور تمہارا یہ حال ہو گیا. آگے تمہارا کیا ہوگا ارسل فاروق؟ ارسل کو ٹہلتے کم چکر کاٹتے دیکھ کر زریاب کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ رنگی تھی. آئی سویئر میرے سوتیلے بھائی، تمہارے جبڑے سے اپنی جیت نہ چھین لی تو میرا نام بھی زریاب ذوالفقار نہیں. کلاس ونڈو پر واپس سے پردے سیدھے کرتا دونوں سے ہاتھ سینے پر باندھے مسکرایا تھا. یہ ساری دنیا کی خوشیاں ایک طرف، یہ تمہارا میرے لیے رونا ایک طرف ہے. پریہ کو روتے دیکھ کر اس کے اندر تک سکون اتر گیا تھا. اتنا مت رویا کرو، تمہارے چہرے پر رنکل پڑ جائیں گے. زریاب کی آواز پر وہ فوراً سے اسے دیکھ گئی تھی جو دروازے پر کھڑا تھا. تم رلا رہے ہو مجھے؟ اس نے ہنس کر آئی برو ریز کی. یہ الزام بھی میرے سر؟ خیر مجھے یہ بھی قبول ہے، ہنستی رہا کرو، زیادہ پیاری لگتی ہو. اپنے لیے نہ صحیح میرے لیے مسکرا لیا کرو. میرے زندہ رہنے کی اکلوتی وجہ ہو تم. پھیکی سے مسکراہٹ پاس کرتا ہوا وہ وہاں سے گیا تھا. سر اسے پکارنے کی چاہ وہ اپنے اندر ہی کہیں مار گئی تھی. جی تو فرینڈس، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب